لیکن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس مخصوص نشستوں کے کیسز والے معاملے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ جو کہ لگ رہا ہے کہ پاس ہو جائے، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ریٹروسپیکٹیو کا اثر نہیں ہوگا. نہیں کوئی اثر نہیں ہوگا. انہوں نے اگرچہ کہہ دیا، دیکھیے یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. مثلا میں نے ایک تو انہوں نے 39 لوگوں کو تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کر دیا کہ یہ تو پی ٹی آئی ہی کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی بشمول میں نے بھی لکھا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے ممبر ہوں اور میں پی ٹی آئی ہی کی جو ہے ٹکٹ پر لڑ رہا ہوں، اور میں نے حلف نامہ اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا. ہم 39 کو تو سپریم کورٹ نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹیفائی کر دیا ہے ایز پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے. اور ہم 41 اب رہ گئے ہیں. 41 کے لیے ضرور الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت مانگی ہے، اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے کہا ہے کہ وضاحت بھی ہم کریں گے، یعنی 8 ججز کے پاس جائے گی. یہ جوڈیشل فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اس پر یہ خاطر جمع رکھیں، یہ اس کا بھی تصفیہ ہو جائے گا. پھر جب انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دے رکھی ہے تو پھر یہ کیسے سپریم کورٹ کو اوور ریچ کر کے یہ کنٹیومیشس ڈیفائنس اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بدترین شکل ہے جس کو یہ بل کی شکل میں لے کر آئے ہیں. کنفیوزنگ پارٹ رائٹ ناؤ از یقیناً مزاحمت کریں گے. The confusing part right now is دو ادارے ہیں اور دونوں ادارے بڑے معتبر ہیں، جوڈیشری کا ادارہ بھی، پارلیمنٹ کا ادارہ بھی. لیجسلیشن کا ایز سچ معاملے کو عدالت میں نہیں لے کر جانا چاہیے یا نہیں جایا جا سکتا، اور عدالتی فیصلے کو کسی طریقے سے کوئی اوور رول نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہم دونوں کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انیکا کس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہو؟ کس پارلیمنٹ؟ 17 سیٹیں صرف اس پارلیمنٹ کی جس کا آپ حصہ ہیں. 17 منٹ 17 سیٹیں صرف جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. 17 اور اس کو جو ہے 80 سیٹیں دے کر اور 105 پہ پہنچی ہے. ہم اس وقت بھی بغیر ان کے 46 کے ہم 126 پر ہیں. ہم بھی دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، اور جو ماشاءاللہ اس وقت جو لیڈر آف دی ہاؤس بنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ والے حلقے میں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہارا ہوا ہے. نواز شریف ہارا ہوا ہے، خواجہ آصف ہارا ہوا ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ارے بابا، فراڈ کی بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ گھس بیٹھیے اسمبلی میں چلے جائیں تو وہ پارلیمنٹ بن جائے گی، وہ لوگوں کے نمائندے بن جائیں گے، اور obstruct کر رہے ہیں لوگوں کے اندر ذرا نفرت اور ان کے خلاف. What you're saying makes sense. لیکن اس پارلیمنٹ کا حصہ ہو کہ کیا آپ اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب آپ پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو پی ٹی آئی ریزائن کر کے سائیڈ پر ہو گئی تھی. آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو کیا آپ اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ایکسپٹ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں انیکا، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ جب تحفظات کے ساتھ بیٹھتے ہو، پروٹیسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہو، وہ پہلا تجربہ بہت ہو لیا. جب 1985 میں ضیاء الحق نے ایک شرارت کی تھی کہ غیر جانبدار غیر جماعتی اسمبلی بنی، تو اس کا تباہی آج تک جو ہے اس کی بھگت رہے ہیں. اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی کہ جی باہر نکل جائیں، یہ استعفے دے دیں، تو اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اس لیے اب تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. اب ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مستعفی ہو کے باہر آ جائیں تاکہ ان کو جو ہے یک طرفہ گلچھرے اڑانے کا پھر جو ہے موج میلہ مل جائے. یہ موج میلہ ہم انہیں کرنے نہیں دیں گے. دیکھیں، اس طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فراڈ کی بنیاد پر، آج لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگوں کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہو. لوگوں کے اندر جو اشتعال ہے، نفرت ہے، انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل زیرو کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان کی سیاسی خودکشی تو پہلے ہو چکی ہے. اس والی بات سے تو پی ایم ایل این کے بہت سارے خود کے رہنما بھی اگری کرتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ان کا ایک بینک تھا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ادھر کافی گڑبڑ ہو گئی. بٹ ذرا تھوڑی پالیٹکس کی سائڈ پر بھی آئی جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم بات کر ہی رہے ہیں پالیٹکس کی. کوسا صاحب، اس ٹائم پر پولیٹیکلی گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اچکزئی صاحب کو گو ہیڈ دے دیا ہے. کیا یہ زبانی جمع خرچ ہوگا یا آپ اس سے کچھ اچیو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں گھس بیٹھی ہیں، دوسری جگہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے گو ہیڈ بھی مل گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ڈبل سگنل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو کہا ہے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. فارم 45 کو ریسٹور کرو
اور جو باقی بچ جاتے ہیں آپ کے جو جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہیں، ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 17 سیٹیں جیتی ہیں 1-7 اور آپ جو ہے حکومت پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہو اور آپ نے چونچوں کا مربع اکٹھا کر لیا ہے، جو شکست خوردہ سارے ہارے ہوئے ہیں۔ اب کون نہیں جانتا کہ خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نواز شریف جو ہے ڈاکٹر یاسمین سے پھر بھی آپ ان ہارا سے ہوا بات ہے؟ کریں گے؟ یہ کون نہیں جانتا کہ یہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہاری ہوئی ہے اور تینوں نشستیں جو ہے پی ٹی آئی کو جیتی ہوئی ہے؟ یہ کون کمشنر میں اسی لیے تو کنفیوزڈ ہوں، 15 میں اسی لیے کنفیوزڈ ہوں۔ آپ پھر بھی ان سے بات کریں گے؟ اچکزئی صاحب پھر بھی ان سے، یعنی اچکزئی صاحب کی شکل میں آپ پھر بھی بات کریں گے؟ یس بات کریں۔ دیکھیں انیکا، بڑا سمپل ہے۔ دیکھیں یہ ہم چاہیں گے یا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں یا آپ ان الیکشن پٹیشنز کو چلنے دیں۔ اس میں یہ ایک ہفتے کا کام ہے، کیونکہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS جو تھا اس میں یہ امیڈیٹلی آن دی کلوجر آف دی پول، یعنی پولنگ کے ختم ہونے پر گنتی کے جو ہے پریزائڈنگ آفیسر ساروں کو ایپ دی گئی تھی اور انہوں نے ایپ پر وہ ریزلٹ الیکشن اسی وقت بھیج دیے سب نے۔ جی اچھا کوسا صاحب، آپ کل جا رہے ہیں وہ نکال لے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ تو مستند ہے نا، وہ تو مستند ہے۔ آپ کل کے پی کے جا رہے ہیں، سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے کوسا صاحب، اگر اریز بھی کریں تو بھی وہ سٹوریج میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، مجھے ایک ہفتہ دے دیں، میں کسی عدالت میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ کون ہارا ہوا ہے اور کون جیتا ہوا ہے۔